اللجل 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 امام زمانہ امام زمانہ. دیکھیں یہاں پر ایک لفظ ہے وَبَعْدَهُ خلیفتی، اور اس کے بعد میرا خلیفہ ہے. یہاں پر میری سمجھ میں آ رہا تھا ایک دلیل کی، ایک چیز کی بنیاد پر کہ امام رضا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بالکل اس وقت مجھے شک حاصل ہوا ہے کہ یہ معذرت امام موسیٰ کاظم کی بات تھی. پھر میں ایک دلیل میرے پاس آئی جو میں نے سمجھا کہ یہ امام رضا کی ہے، اور یہ امام رضا کے لحاظ سے میں نے مانا کیا. لیکن اب میری ایک توجہ گئی ہے ایک لفظ کی طرف، تو بالکل میری بات بدل گئی ہے. لہٰذا اب اس کی یوں اصلاح کر لیجئے کہ شک ہوا ہے مجھے بالکل ابھی اس وقت حاصل. اب کیونکہ ایک ہی 2 منٹ پہلے کہا تھا میں نے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے وہ بعدہ خلیفتی، تو اس کے بعد میرا خلیفہ آئے گا علی بن موسیٰ رضا. یہ مجھے اب میرے لیے ذرا سا پریشان کن مرحلہ ہے یہاں پر کہ واقعاً یہ امام موسیٰ کاظم کی بات ہو رہی ہے یا امام علی رضا کی. بات واضح ہے، اگر امام علی رضا کی بات ہو رہی تب بھی جملے واضح. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے، ہم ان جملوں کو جوڑیں کس سے، 7ویں امام سے 8ویں امام سے. لیکن میں آپ کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ شک حاصل ہوا. مجھے خود حیرت ہے اور تعجب، مجھے شک حاصل کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے یہ روایت کچھ نہ کچھ 10 8 12 دفعہ پڑھی ہے اور انسان ہے بہرحال خیر، لیکن بات واضح ہے. اور اس کے بعد میرا خلیفہ علی بن موسیٰ رضا یقتلہ عفریت مستکبر، اس علی بن موسیٰ رضا کو قتل کرے گا عفریت مستکبر. عفریت کس کو کہتے ہیں؟ ایسے رجل کو، انسان کو جو خبیث ہے، مکار ہے، شریر ہے، شر ہے اس کے اندر. شریر اردو والا نہیں ہے، وہ یہ عربی والا ہے. ظلوم ہے، ظالم ہے بڑا، شیطان صفت ہے. کون قتل کرے گا علی بن موسیٰ رضا کو؟ ایسا انسان، امام رضا کو ایسا انسان قتل کرے گا. توجہ، عفریت. مستکبر، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے گا کہ میں بہت بڑا ہوں. یدفن فی المدینۃ التی بناہا العبد الصالح ذو القرنین، اور میرا یہ جو 8واں ولی ہوگا یہ دفن ہوگا اس شہر میں کہ جس کو میرے عبد صالح نے بنایا ہے. کون عبد صالح؟ ذو القرنین. یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ حدیث نہ ہو تو ہمارے پاس، جہاں تک میرا بہت قلیل مطالعہ ہے، جناب ذو القرنین کا نہیں ملتا کہ مشہد کو انہوں نے، طوس کا جو شہر تھا وہ انہوں نے بنایا ہو. اور طوس اور یہ مرو جو تھا یہ آباد ہوا ہے اس وقت جب امام رضا کا روضہ بنا ہے. یہاں پر مجھے حضرت خضر کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو تاریخ میں ہے کہ حضرت خضر نے پوچھا جا کر کسی سے، خدا نے کہا جاؤ دیکھو بات کرو اس سے، کیا کہ بھائی یہ شہر ہے تمہارا اور یہاں پر کبھی دریا بہتا تھا اور یہ سب. کہا کہ 500 برس سے تو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، آبا و اجداد کا بھی ریکارڈ ہے. وہ کہتے کبھی دریا نہیں بہتا تھا، یہ ہمیشہ سے خشک زمین تھی. پھر دوبارہ وہ لوگ ختم ہوئے، وہاں پر دریا بہنے لگا دوبارہ. خدا نے کہا اب جا کر پوچھو. تو حضرت خضر نے پوچھا، کہا کہ جب سے ہم جانتے ہیں 500 سال کا ریکارڈ ہے، یہاں پر نہ کوئی شہر تھا، نہ گاؤں تھا، نہ دیہات تھا، کچھ نہیں تھا. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا، دریا بہہ رہا تھا. 5-6 دفعہ جناب خضر نے کہا ہے اور کسی کو پچھلی نسل کا کچھ نہیں پتا تھا. خیر آج کل یہ شاید نہ ہو پائے کیونکہ انسانوں کے پاس سونا ڈھونڈنے جا رہا ہے، کوئی چاندی ڈھونڈنے وہ ڈیٹیکٹر لے کر. تو لیکن بہرحال تب بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ جو فرض کیجیے سمندر آیا ہوا ہے، مثال کے طور پر کراچی کے باہر جو جزیرے ہیں 100 سوا 100 وہ کوئی شہر ہوتے ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں. اور ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی وہی نہیں ہے کہ جا کے اگر کوئی باہر کے یورپ امریکہ جیسے ملک ہوں یا جو لوگ جن کو اپنے ہیریٹیج سے کچھ ہے تو آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں، کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ ہے عجیب، اور خوف آتا ہے واقعی، انسان ڈر جاتا ہے کہ کیا سلسلہ تھا. خیر خلقی یدفن الی جنب شر خلقی، علی بن موسیٰ رضا میری بہترین مخلوق ہے جو دفن ہوگا میری بدترین مخلوق کے برابر میں. اور وصیت کی تھی کہ علی بن موسیٰ رضا کو پایتی میں دفن کرنا. امام رضا کی روایت ہے ابا صالح حروی سے کہ دیکھو یہ لوگ چاہیں گے مجھے دفن کرنا پائے مبارک کی طرف، میری قبر مبارک بنے گی پاؤں کی طرف اس کے. لہٰذا اب آپ جب آپ پائے مبارک کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا سر ہے. لہٰذا آپ دعا دیکھیے جو پائے مبارک پہ پڑھتے ہیں،
اور پہلے جب لوگ طواف کرتے تھے امام رضا کی زری کا، اب تو طواف نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خواتین اور مردوں کا پورشن الگ پارٹیشن کر دیا گیا ہے، تو وہاں پر جب پہنچتے تھے تو مومنین کی دعا وغیرہ سب ذرا تبدیل ہو جاتی تھی. تو بہرحال تو یہ واقعہ 40-50 سال پہلے کا جو لوگوں نے بتایا مجھے. خیر خلقی یدفن الی جنب شر خلقی، بدترین مخلوق کے برابر میں دفن ہوگا. حق القول منی، یہ سچ ہے، میری بات سچ ہو چکی ہے اور میرا فیصلہ ہو چکا ہے. لاقرن عینہ بابنہ محمد، کہ میں ضرور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا اس کے بیٹے محمد کے ذریعے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد تقی علیہ السلام کی. کس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا؟ امام رضا علیہ السلام کی. لہٰذا اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ مشہد جائیں تو امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف سے ضرور زیارت پڑھیں. وخلیفتہ من بعدہ، اور خلیفہ ہے محمد تقی علی رضا کا. ووارث علم ہی، یا وارث علم ہی، علم کا وارث ہے کون؟ محمد تقی علی رضا کا علیہ السلام. وہو معدن علمی، میرے علم کی معدن ہے. وموضوع سری، میرے راز کو رکھنے کی جگہ ہے محمد تقی. وحجتی اعلیٰ خلقی، اور میری حجت ہے میری مخلوق پر. خوب توجہ کیجیے گا، یہاں پہ ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں اپنے ذہن سے، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، مجھ پر الزام نہ لگ جائے. وہ دیکھیے، ہر امام کے پاس خدا کا راز ہے، ہر امام خدا کی حجت ہے، ہر امام پچھلے امام کا وارث ہے علم کا، ہر امام علم کی معدن ہے، مائن آف نالج ہے، مائن آف وزڈم ہے. یہ پھر امام محمد تقی کے بارے میں کہنے کا کیا فلسفہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو 8 سال کا بچہ جب امام بنے گا نا، پہلی دفعہ جو سلسلہ امامت میں 8 سال کی عمر میں بچہ امام بنا اور ہمارے امام بنے، وہ امام محمد تقی ہیں. یعنی جس دن امام رضا کی شہادت ہوئی ہے، فرض کیجئے جو ہم کہتے ہیں 28 یا 29 یا 30 صفر کو، اسی دن 8 سال کا یہ بچہ کون ہے؟ خدا وارث امام رضا ہے، علم الہی کی معدن ہے. توجہ کیجئے روایت کے الفاظ پر، وارث و علم ہی، امام رضا کے علم کا وارث ہے لیکن میرے علم کی معدن ہے، میرے راز کو رکھنے کی جگہ ہے اور میری مخلوق پر میری حجت ہے. لہٰذا 8 برس کے جب امام ہیں تو آپ جا کر بڑے آسانی سے امام سے پوچھ سکتے ہیں اسم اعظم کیا ہے. آپ بڑی آسانی سے پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کے لیے کیا ہوگا، فلاں کیا حکم ہے، ہر چیز. تو یہ بتایا جا رہا ہے. شاید وجہ یہ ہو کہ پہلے امام جو ہمارے بنے ہیں وہ امام محمد تقی 8 برس کی عمر میں. اچھا، پچھلے اماموں کے بارے میں بھی آیا ہے بعض دفعہ، لیکن میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کسی اور امام کے بارے میں آیا. شاید یہ وجہ رہی ہو کہ 8 برس کی عمر میں پہلے جو امام آپ کے امام بنے وہ 8 برس کی عمر میں امام محمد تقی ہیں. جعلت الجنت مثواہ، میں نے جنت کو اس کا ٹھکانہ قرار دیا. وشفعتہ فی 70,000 من اہل بیتہ کلہم، اس کے گھر والوں میں سے 70,000 کی میں شفاعت کو قبول کروں گا، اس کی شفاعت کو 70,000 گھر والوں سے. کس سلسلے میں؟ کلہم استوجبوا النار، کہ سب کے اوپر جہنم واجب ہو چکی. خوب توجہ کیجیے گا، بہرحال بڑی لمبی چوڑی بحث ہے یہاں پر، ایک وہ میں اشارہ کر دوں، وہ یہ کہ شفاعت تو ہر امام کی ہے. نہیں قبلہ مولانا صاحب، یہاں پہ گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، شفاعت ہے ہی گناہ کبیرہ کے لیے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم گناہ کبیرہ سے پرہیز کر لو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ، خطائیں، لغزشیں معاف کر دیں گے خود بخود. اس کا مطلب جو گناہ کبیرہ سے بچ رہا ہے اس کو گناہ صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. پھر شفاعت کس کی ہوگی یہاں پر؟ یہ ایک سوال ہے آیت کی روشنی میں. لہٰذا گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے. یہاں پر امام محمد تقی کے دائرہ ولایت کو شاید بہت زیادہ خدا پھیلا کے بیان کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی. اور اگر میں جناب امیر المومنین کی روایت کا سہارا دوں، المسرفین من اولیائنا، وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں گناہوں میں ہمارے چاہنے والوں میں سے، 2.5 ساڑھے 3 لاکھ سال کے بعد ان کی باری آئے گی کہ ہم ان کو جہنم سے نکالیں. صرف مسرفین کے بارے میں آئی ہے. تو ہو سکتا ہے، پر انتہائی پیچیدہ گفتگو ہے شفاعت کی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، انتہائی پیچیدہ گفتگو ہے علم امام کے بارے میں اور انتہائی پیچیدہ گفتگو ہے شفاعت کے بارے میں.
اور بعض علماء کے خدا نے رکھا ہے جان بوجھ کے پیچیدہ کہ آپ کہیں بھائی سو جاؤ، اذان ہو رہی ہے صبح کی، 2 رکعت نماز، وہ روایت میں آ چکا ہے، ہم تو شفاعت ہوگی. خدا نے اس طرح سے تلوار لٹکائی ہے جہنم کی اور عذاب کی اور تک شفاعت کو اس طرح سے عجیب طریقے سے بیان فرمایا ہے خوف اور رجا کے بیچ میں کہ ہم اور آپ صرف ڈرتے رہیں کہ یہ ہو جائے گا، کبھی امید کبھی خوف، کبھی امید کبھی خوف. تو سب کے سب یہ آتش جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ ان پر کوئی شفاعت کارگر نہیں ہوگی. تو امام محمد تقی علیہ السلام شفاعت کروائیں گے. یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر امام کی ولایت کا دائرہ، ہر امام کی ذاتی خصوصیات، باوجود اس کے سب اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد ہیں، رسول خدا کا ورثہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خصوصیات مختلف ہیں. بھائی میں آپ کو سمجھا دوں، جنگ جمل ہوئی، کچھ حضرات قیدی کیے گئے. مولانا نے کہا یہ بڑے ویسے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. میرے الفاظ میں کیا کریں کیا کریں کیا کریں، بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو رہا ہے. حلیف ابی طالب مذاق بالکل نہیں ہے. کہا کہ کیا کریں؟ کہا کہ حسن حسین سے کہو. کہا کہ حسن حسین سے کہو کہ بلا رہے ہیں ہم. کیا ہے؟ کہا شفاعت کر دو ہماری، ہم آئندہ نہیں کریں گے. جو بھی کہا، آپ کو رسول خدا کی نوازیں ہیں. ائمہ کا ویک پوائنٹ یہی ہے. رسول اللہ ائمہ کا ویک پوائنٹ ہے جناب سیدہ. ائمہ کا ویک پوائنٹ ہے خدا کی قسم. ائمہ کا ویک پوائنٹ ہے جو آپ کے بابا کا آپ پر حق ہے. یہ ہماری طرح تھوڑی ہے. آپ کے والد کا دوست عام یہاں ہوتے ہوگے، لرز جاتا ہے وجود معصومین جب آپ قسم دیں سامنے جا کر. جو یہ ویک پوائنٹ ہے ائمہ کا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ کوئی کلپ ولپ نہیں بنے گا اس کے اوپر. ویک پوائنٹ کہہ دیا، ائمہ کے پاس ویک پوائنٹ نہیں تھا. ویک پوائنٹ کا مطلب لوگوں کو پتا تھا. یہاں سے اگر ہم ائمہ پر پریشر ڈالیں گے، یہ پریشر کو قبول کر لیں گے. تو امام حسن نے کہا، جا کر کہا. پھر امام امیر المومنین نجم البلاغہ میں جملے ہیں 4-5 کہ یہ بادشاہ بنے گا اتنی دیر کے لیے کہ جس طرح سے یلق الکلب انفہ، جتنی دیر کے لیے کتا اپنی زبان چاٹتا ہے نا، اپنی زبان سے ناک چاٹتا ہے، اتنی دیر کے لیے اس کو بادشاہت ملے گی. اور یہ بیعت توڑے گا اور یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. کہا لیکن یہ آئیں رسول خدا کے بچے، ٹھیک ہے. جناب سیدہ نے کہا یا علی، جس کو آپ گھر میں بلانا چاہتے ہیں بلا دیں، گھر آپ کا ہے، زوجہ میں آپ کی ہوں. کہتی نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ 14 معصومین میں ہوں، اجازت نہیں. امیر المومنین کیا کرتے؟ کہتے بالکل علی عینی و راسی، سر آنکھوں پر آپ کا ہوگا. کہا کہ یا علی آپ، جب کہ جناب سیدہ نہیں چاہ رہی کہ گھر میں لوگ آئیں اور وہ سب مسائل ہوں. جناب امیر سے کہا یا علی، تو جناب امیر نے جا کر کہا درخواست ہے میری، آپ اجازت دیں گی تو آئیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے بلا لیجیے، گھر آپ کا ہے. مطلب عجیب سی ائمہ معصومین کے اندر یہ ہے سلسلہ جو ہمیں واقعات کے ذریعے ملتا ہے. حتیٰ علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے بالکل مختلف ہوئی ہے تمام شہداء سے. یہ جو کأس اوفا کا ذکر آیا، یہ جناب علی اکبر کے مصائب میں ملتا ہے ابھی چند سطروں پہلے. بہرحال دنیا ہے، میں غلط ہے، دنیا سے بھی آگے کی چیز ہے یہ کہ ائمہ کے مقامات اور فضائل اور یہ سب. وَأَخْتِمُ بِالسَّعَادَةِ لِابْنِهِ عَلِي وَلِيِّ وَنَاصِرِ، اور میں نہایت ہی خوشنما کر کے، خوشگوار کر کے اس کا بیٹا محمد تقی کا بیٹا جو کہ علی نقی ہے، وہ میرا ولی ہے، میرا مددگار ہے. اس کے لیے بھی اختتام کو کروں گا، اس کی امامت کی مدت کو سعادت کے ذریعے، خوش نصیبی کے ذریعے، خوش قسمتی کے ذریعے. وَالشَّاهِدْ فِي خَلْقِي، جو گواہ ہے میری مخلوق میں میرا. اب دیکھیے یہاں پر ہم کو کام کرنا پڑے گا ایک، کہ اگر ہم صحیح سے درس دینا چاہیں یہ والا، سعادت کے معنی قرآن سے نکالیں اور اس کے بعد روایتوں کو لائیں سعادت کے معنوں میں، اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کے لیے سعادت جو ذکر ہوئی کس معنوں میں. یعنی کوئی ہمارا امام ایسا گیا ہے دنیا سے معصوم جو نعوذ باللہ خاکم بدہن شقاوت کے ساتھ گیا ہو، شقی ہو کے گیا، علیہ باللہ. جناب سیدہ خاکم بدہن، شقی کا لفظ ہم چاہنے والوں کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، چجائی کا ائمہ کے ساتھ. لیکن جو سعادت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ایک یہاں پہ امام معصوم کی جگہ خالی ہے. کہیں دیکھو یہ جو ہمارے جد کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ تھا، اس وجہ سے تھا، تو یہ ہے. تو ہم جا کر دیکھیں حدیثوں میں، پھر وہ بات بہت طویل ہو جائے گی. وہ شاہد فی خلقی، میرا گواہ ہے میری مخلوقات میں. وہ امینی اعلیٰ وحی، میری وحی پر امانت دار ہے علی نقی. اخرج منہ الداعی الی سبیلی، اس کے وجود سے میں نکال کر لاؤں گا اس کو کہ جو میرے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے.
والخازن لعلمی، جو میرے علم کا خزانچی ہے، الحسن یعنی امام عسکری، ثم اکمل ذلک بابنہ رحمتا للعالمین، اس کے بعد میں ختم کروں گا اس تمام سلسلے کو اس کے بیٹے کے ذریعے جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حسن عسکری کا بیٹا کون ہے جو کمال عالمین کے لیے رحمت ہے؟ حضرت حجت امام اعظم علیہ کمال موسیٰ، موسیٰ کا کمال ہوگا، بہاؤ عیسیٰ، عیسیٰ کی نورانیت ہوگی اور عظمت ہوگی اور وقار ہوگا۔ اب سب یہ عربی کے لفظ ہیں، میں کیا کہوں؟ بہاؤ عیسیٰ کا مطلب کیا بتاؤں میں آپ کو، سب نزدیک ہیں ایک دوسرے کے۔ وہ صبر ایوب، ایوب کا صبر ہوگا، یستذل اولیائی فی زمانہ ہی۔ اب یہ جگہ ہے، 5 لائنیں ہیں جو آپ کو سمجھنے میں مدد دیں گی کہ ہے کیا سلسلہ۔ میرے اولیاء کو ذلیل کیا جائے گا زبردستی اس 12ویں کے زمانے میں۔ وَتَتَحَادَى یا تُتَحَادَى رُؤُوسُهُمْ كَمَا تُتَحَادَى رُؤُوسُ الدَّيْلَمْ وَالتُّرْكِ، اور میرے اولیاء کے سروں کو اس کے زمانے میں اس طرح سے ہدیہ بھیجا جائے گا تحفے کے طور پر جس طرح سے دیلم اور ترک کے فوجیوں کے اور قیدیوں کے سروں کو بھیجا جا سکتا تھا۔ ترک تو آپ کو پتہ ہے کون ہے۔ دیلم، آج کا جو دیلم ہے وہ ہے ایران کے جنوب میں، اس صوبہ فارس میں، لیکن یہ جو دیلم ہے اس وقت کا وہ ہے مازندران اور گیلان کے درمیان، کیسپین سی کے کنارے پر۔ فَيُقْتَلُونَ وَيُحْرَقُونَ یا یحرقون، یہ قتل کیے جائیں گے، یہ جلائے جائیں گے۔ وَيَكُونُونَ خَائِفِينَ وَجَلِينَ مَرْعُوبِينَ، خوف، ڈر، گھبراہٹ کے عالم میں رہیں گے۔ تُسْبَغُ الْأَرْضُ مِنْ دِمَائِهِمْ، زمین ان کے خون سے رنگین ہوگی۔ وَيَفْشُ الْوَيْلُ وَالرَّنَّ فِي نِسَائِهِمْ، آہ و گریہ و زاری اور بکا اور فریاد اور نالہ ان کی خواتین میں پھیل جائے گا۔ اولئک اولیائی حقاً، یہ صحیح معنوں میں میرے اولیاء ہیں۔ وحق علیہ، اور حق ہے مجھ پر، فیصلہ کر لیا ہے میں نے، میری ذمہ داری ہے یہ، ان ارفع عنہم، کہ میں انہی کے ذریعے صرف اور صرف کل عمیاء ہندس، ہر فتنے کو جو اندھا ہوگا، جو اندھیرا ہوگا، انہی کے ذریعے دور کروں گا۔ وبہم اکشف الزلازل، انہی کے ذریعے میں زلزلوں کو ختم کروں گا۔ زلزلہ کہہ لیجیے آپ، یا جھٹکا دینے والی جو انسان کو چیزیں آئیں گی۔ وَأَرْفَعُ عَنْهُمْ الْآثَارَ وَالْأَغْلَالَ، طوق و غل و زنجیر کو انہی کی مدد سے، انہی کے وجود کی برکت سے ہٹاؤں گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہی ہیں کہ جن پر میری طرف سے درود ہے، ان کے رب کی طرف سے ان پر درود ہے، رحمت ہے، اور یہی صاحبان ہدایت ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ لَوْ لَمْ تَسْمَعْ فِي دَهْرِكَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ لَكَفَاكَ، اگر تم اپنی پوری زندگی میں سوائے اس حدیث کے کوئی اور حدیث نہ سنو تمہارے کافی ہے۔ فَصُنْهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ، بچا کر رکھو اس حدیث کو مگر جو اس کا اہل ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر میں کہہ دوں کیونکہ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے بھی ذرا سا ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ یہ کیا مطلب سنو عن اہلہ، یہ ایک مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس ایک خاص چیز آئی خاص طریقے سے، آپ نے ہر ایک کو بتانا شروع کر دی، پوسٹر لگا دیا، آپ نے کہا وہ دعا بتاتے ہیں مولانا، ان کو ایک امام زمان دعا ہر ایک کو بتا رہے ہیں، اس میں غلیظ آدمی ہے، اس میں مطلب میں کیا بتاؤں کہ ہر قسم کا گھٹیا آدمی ہے، اس میں حرام کھانے والا ہے، اس میں گلے کاٹنے والا ہے، اس میں یہ ایک اثر ہے جو ہم نے علماء سے دیکھا ہے، اثر چلا جائے گا اس دعا کا۔ یہ ہے ایک بات، مثال کیا ہے مجھے نہیں پتا، واقعات ہیں جمال گل پیگانی مرحوم کا، میں نے واقعہ سکہ آیا تھا، پھر انہوں نے پانی میں دیا باہر آیا۔ ایک ہے، میں ایک صاحب کو خود جانتا ہوں، انتقال ہو گیا، کراچی کا واقعہ ہے، یہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کا، 65 سال پہلے کا، ان کے بقول کے جو اب یہ کراچی کی وادیوں میں ہم چلے گئے، وقت ہے 5-10 منٹ اس لیے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم شروع میں 50 60 65 سال پہلے
اور آمد ہو رہی ہے بارڈر کے اس طرف سے. تو کیماڑی میں جاب کرتے تھے. کسٹم ہاؤس ہے قمر ہاؤس ہے جو کہ میری ویدر ٹاور کے سامنے ہے. قمر ہاؤس کسٹم ہاؤس جو بھی ہے میں بھول رہا ہوں. نیٹی کا پولا جاتے ہیں. اب وہ اس کے آس پاس کہیں وہ چائے کا ہوٹل ہوتا تھا, وہاں تھے چائے پیتے تھے, پھر آتے تھے ٹاور تک, وہاں سے بس میں بیٹھ کے اپنے گھر. تو وہاں پہ ایک عجیب درویش مجذوب قلندرانہ شان کے صاحب بیٹھے ہوتے. تو چائے پینے والے ہوتے تھے لوگ کہ چائے پی کے جائیں گھر. تو وہاں پر ایک صاحب تھے بیٹھتے دوستی ہوئی تو کہا تکلیف ہے بیماری ہے کوئی بتایا. تو وہ جو مجذوب بیٹھا تو اس نے کیا کہا علاج کروا یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا میں تمہیں دوا دوں گا کھاؤ گے؟ کہنا کھاؤں گا. اس نے ٹھیک اس میں جڑی بوٹیوں کا پیسٹ کیا لا کے دیا, اس نے کھایا. اس نے کیا ہوا؟ کہ بالکل صحیح ہو گیا. 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ جو بھی اینٹی بائیوٹک کا ڈوز کورس ہوتا ہے. کہا کہ سی ٹھیک ہے. اس نے کہا پیسے؟ تو جن صاحب نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ 2 آنے دے دو مجھے. 2 آنے میرے خیال سے اس وقت بھی مناسب چیز تھی. آپ کا شاید پیٹ بھر جاتا, دال روٹی آ جاتا اس وقت میرے خیال سے, کیونکہ ہم نے اپنے لڑکپن میں دیکھا ہے کہ 5-7 روپے کی 7-8 روپے کی اور لڑکپن بہت, اس میں چکن بریانی کی پلیٹ آ جاتی تھی. تو چکن بریانی 7-8 روپے کی آ رہی ہے تو 2 آنے, ہو سکتا ہے دال روٹی ایک آ جائے. بہرحال تب بھی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. تو کہا کہ 2 آنے صرف؟ کہاں 2 آنے؟ کہ یہ میری دوائیں خریدی ہیں جو میں جڑی بوٹیاں بنا کے دی, اس کا پیسہ ہے صرف. کہ نہیں آپ کہنا میں نہیں دوں گا. کہ اچھا مجھے بتاؤ تاکہ کوئی اور تکلیف میں مبتلا تو اس کو بتاؤں. اب جن صاحب نے مجھے بتایا انہوں نے نہیں بتایا کیا تکلیف تھی اس کو, لیکن بتایا کہ تکلیف تھی, کوئی درد جا نہیں رہا تھا, بیماری. اب کیا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چائے رکھ دی اپنی, دیکھ رہے ہیں گفتگو ان دونوں کی سن رہے ہیں کہ واقعاً یہ تکلیف میں تھا, ڈاکٹروں نے دکھا چکا ہے اور یہ سب, اور 3 دن میں صحیح ہو گئی. اچھا اسٹیرائڈ ہائیڈروکورٹیزون اس وقت نہیں, 65 سال پہلے میرے خیال سے پاکستان کراچی میں دوائیں بھی نہیں ملتی ہوں گی صحیح سے. اس کا 2 آنے دے دو یا 10 پیسے دے دو, اس طرح سم تھنگ لائک دیٹ, اس طرح کی کوئی چیز. اس نے کہا اچھا مجھے نسخہ بتا دو تاکہ میں کسی کو بتاؤں. اس نے کہا نہیں نسخہ نہیں بتا سکتا. کہنا کیوں؟ کیا کوئی تم پیسے لینا شروع کر دو؟ کیا بھائی میں پکا وعدہ کرتا ہوں احسان ہے تمہارا میں پیسے نہیں دوں گا. کہا تم بتاؤ گے کسی کو جو پیسے لے گا, یا وہ پیسے لے گا اور اثر میرے پاس سے چلا جائے گا. یہ صاحب کہیں گے ہم تو ہل گئے سن کے. اچھا یہ ایسی بات نہیں, یہ بات ہو رہی ہے ویسٹ فارم کے پاس, کیماڑی کے پاس کہیں چائے خانے میں 19 فرض کیجئے کہ 61 62 59 میں. اور پھر اس کے بعد آپ اپنے علماء کے واقعات دیکھیں. پھر آپ کہیں اس کے بعد خبردار سوائے اہل کے کسی کو مت بتانا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں, ایک لفظ ہے ہمارے یہاں دین کی آفاقیت. کیا مطلب دین کی آفاقیت؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو میں ایک اس طرح کے گھرانے میں پیدا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں, میں سر پر امامہ کس رنگ کا ہے اور کیا وہ تمام چیزیں, اور مجھے وہ چیز نہ پتا ہو, میں جاؤں ایک سکھ جو امام رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ مجھے بتائے, ایک ہندو بتائے, اور میں اس سے سنوں اور میں کہوں عجیب ہے یا مذاق اڑاؤں یا نہیں اڑاؤں, اپنے دل میں رکھ لوں, نوٹ کر لوں, ذہن میں رکھ لوں, اب 20 سال بعد روایت پڑھوں عیناً وہی چیز مجھے ملے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ حق پر کون ہے کیا ہے, میں دین کی آفاقیت کی بات کر رہا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہ بڑے عجیب طرح سے. لیکن بہرحال ہم کو حکم دیا گیا. اچھا یہ گفتگو اس پہ بات کرنا, سمجھنا, سننا, یہ ہر ایک کا وہ بھی نہیں ہے, کپ آف ٹی بھی نہیں, یہی کہتے ہیں نا کپ آف ٹی, یہ ہر ایک کی بس بھی نہیں, اس میں ہاتھ دیا چڑھ گئے. یہ خاص فکر ہے جو کہ جس کا کوئی تعلق نہیں تعبدیات سے. یہ بات واضح ہے کہ آپ کو قبر, قیامت, نجاست, طہارت, نماز, عبادتوں کی صحت, یہ آپ کو یہیں سے لینی ہے کتب اربعہ سے, یہ آپ کو وسائل اشیاء سے. اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی جگہ کا امکان ہے ہی نہیں. نہیں کہ ہاں دیکھ لیں, بہرحال دیکھ لیتے ہیں کر کے, یہ بھی امکان ہی نہیں ہے, کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہماری اب گفتگو ختم ہوگی تو یہ اثر جانے کی بات, فَسُنْهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ. اس کا مطلب ہے کہ بعض جگہ پر اثر کی بات ہوتی ہے, بعض جگہ پر ہوتی ہے کہ اس کے برے اثرات آ سکتے ہیں. بہرحال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.